واحد ان اشتکا عینہ ان اشتکا کلہ ان اشتکا راسہ ان اشتکا کلہ صدق اللہ العظیم وقال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام قابل احترام علماء کرام اور نسبت الہی پر جمع ہوئے تمام احباب، ایک پتے کی زندگی، اگر پتا پیڑ کا یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر سبز و شادابی باقی رہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ پتا پیڑ سے جڑا رہنا چاہیے۔ اگر وہ پتا پیڑ سے ٹوٹ گیا تو اس کی زندگی ختم۔ ایک سمندر کی لہر یہ چاہتی ہے کہ اس کا وجود باقی رہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سمندر کے ساتھ جڑی رہے۔ اگر سورج کی کرن یہ چاہتی ہے کہ وہ روشنی بن کر دنیا میں چمکے تو اس کا اصول یہ ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ سورج کے ساتھ جڑ کر رہے۔ اگر پیڑ کا پتا ٹوٹ جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اگر سمندر کی لہر سمندر سے کٹ جائے تو کیچڑ تو ہو سکتی ہے، سمندر نہیں ہو سکتا۔ اگر سورج کی کرن سورج سے کٹ جائے تو وہ اندھیرا تو ہو سکتی ہے لیکن روشنی نہیں ہو سکتی۔ جیسے پتے کے وجود کے لیے پیڑ سے جڑا ہونا ضروری ہے، سورج کی کرن کو کرن ہونے کے لیے سورج سے جڑا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ایک مومن کو مومن ہونے کی نسبت سے اللہ اور اس کے رسول سے جڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک مومن کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کا رشتہ ختم ہو گیا تو وہ کہیں بھی مسلمان ہو، پاسپورٹ میں مسلمان ہو، راشن کارڈ میں مسلمان ہو، آدھار کارڈ میں مسلمان ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا۔ دو اہم واقعے آپ اندازہ لگائیے کہ آدمی بعض مرتبہ اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں کہیں اور پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اہم ترین واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آ کے مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ قابلیت اتنی تھی کہ پڑھے لکھے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بنایا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک لے کر آتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے اور آپ ان کاتب وحی کو بلا کر لکھوایا کرتے قرآن کریم۔ ان کاتب وحی کا نام ہے ابن اختل۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اختل کو چند لوگوں پر امیر بنا کر ایک علاقے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک علاقے میں گئے تو خادم کو ایک مشورے سے ایک ساتھی کو لکڑی لانے کے لیے بھیجا گیا۔ اب وہ لکڑی لانے میں اس کو دیر ہو گئی خادم کو، تو ابن اختل کو اتنا غصہ آیا کہ اس کی اتنی پٹائی کی اس مومن کی کہ اس کو انتقال ہو گیا، اس کا قتل کر دیا غصے میں۔ اب چونکہ ابن اختل پورے نظام سے واقف تھا تو اس نے فوراً کلمہ کفر پڑھ کر کافر ہو گیا اور کفر اختیار کر کے اسی پہ اکتفا نہیں کرا کہ صرف کافر ہو گیا، بلکہ وہاں سے مکہ مکرمہ لوٹ گیا اور راستے میں سے چند باندی خریدی اور اس شرط پر خریدی کہ جب تک تم میری ملکیت میں رہو گی تمہیں نبی کو گالی ہی دینی ہے۔ چونکہ علماء کرام بیٹھے میں احتیاطاً بتا دوں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل کی شرح میں اس واقعے کو لکھا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں، یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، بعض مرتبہ ہوتا ہے طبیعت چاہتی ہے تو میں ان سے عرض کر دوں علماء کرام کے لیے بطور خاص کہ شمائل ترمذی کی شرح میں حضرت شیخ نے اس واقعے کو لکھا، جہاں امامے کا تذکرہ کیا نا اس باب میں لکھا۔ تو بہرحال اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ مکہ فتح ہوا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ یہ بھی اصل میں لوگوں میں کمی ہو گئی ہے کہ تم شیر ہو تو ہم سوا شیر ہیں۔
ابھی میں حضرت مفتی عمران صاحب دامت برکاتہم ہم دونوں سفر میں تھے، تو میں نے بھی ایک قصہ سنایا ان کو. سفر میں ٹرین میں تھے ہم لوگ، آ رہے تھے. ایک بہت سمجھدار فلاسفر کو کسی نے گالی دی ماں کی. بس وہ گالی دی تو یہ فلاسفر جو تھا، عیسیٰ غورس نام تھا اس کا، اس نے جواب میں گالی نہیں دی. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے واقعہ، کوئی ہمیں گالی دے دیتا. جب اس نے گالی دی تو عیسیٰ غورس جو فلسفی تھا وہ خاموش رہا. تو کسی نے کہا تم جواب کیوں نہیں دیتے، تمہیں اس نے گالی دی ہے، تم بھی گالی دو. تو اس نے کہا کبوتر کوے کی بولی نہیں بول سکتا. کیا کہا بھائی؟ ارے کیا کہا؟ کبوتر کوے کی بولی نہیں بول سکتا. تو ایک عام آدمی کے تاثرات اور رحمت للعالمین کتنے بڑے تاثرات ہوں گے. جب فتح مکہ کر لیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا مکے والوں جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ سب کے سب خائف اور ڈر رہے تھے کہ آج کسی کی بھی خیر نہیں ہے. ہم کون ہیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے گھر والوں سے ان کو بے گھر کر دیا، جن کے بچوں کو یتیم کر دیا، جن کی ملکیتوں پر قبضہ کر لیا، جن کے سامنے ان کی معصوم اولاد کو قتل کر دیا، وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا. ہماری بخشش کا کوئی سوال نہیں ہے. جنہوں نے ظلم کیا تو ان کے تاثرات یہ تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام اعلان تھا کہ من دخل بیت الحرام فهو آمن، جو بیت اللہ میں چلا جائے وہ مامون ہے، جو ہتھیار ڈال دے وہ مامون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ مامون ہے. جس نے ہماری عزتوں کو تار تار کر دیے، آج ہم عزتوں کی چادر اڑانے کے لیے آئے ہیں. جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، آج ہم ان کو محبت اور عدل کا سبق دینے کے لیے آئے ہیں. سب کی معافی. ہندا جیسی عورت کو بھی اس موقع پر معافی ملی. اور جب پورا نظام مکہ مکرمہ کا قابو میں آ گیا اور سب کچھ ہو گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو جنگ کے ہتھیار، جو کیا نام ہے، اپنے لباس تھا وہ سب اتار کر اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو معافی کہاں کہاں تھی؟ جو بیت اللہ میں چلا جائے وہ بھی معاف، جو ہتھیار ڈال دے وہ بھی معاف، گھترائے وہ بھی معاف، جو خود اظہار کر دے وہ بھی معاف. اچانک ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے آپ کو ابن اختل کہاں ہیں؟ حضور نے پوچھا ابن اختل کہاں ہیں؟ فرمایا آنے والے قاصد نے بتایا کہ ابن اختل کعبے کے پردے میں لپٹ کر کے اپنی معافی کی بھیک مانگ رہا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے فرمایا کعبے کے پردے کے ساتھ قتل کر دو. جو بیت اللہ میں داخل ہونے میں جن کی معافی کا اعلان تھا، ابن اختل کا اتنا بڑا جرم تھا کہ کعبے کے پردے کے ساتھ قتل کیا گیا اس کو. میں یہ بتانا واقعہ میں نے اس پہ سنایا تھا کہ اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے اس کی دعا کرنی چاہیے. اللہ اس پہ ثابت قدمی نصیب فرما، ثبات قدمی نصیب فرما. یہ معمولی دولت نہیں ہے. اصل میں ٹرین کا سفر تھا نا، ٹرین کا سفر کرتے کرتے ایک بچہ بیٹھا ٹرین میں، تو بہت زور سے چیخا. اس نے کہا ابو بیل سفید ہوتا ہے. تو اس کے باپ نے کہا ہاں بیٹا بیل سفید ہوتا ہے. وہ تھوڑی دیر بعد بچہ پھر چیخا ابو پیڑ ہرا ہوتا ہے. باپ نے کہا بیٹا پیڑ ہرا ہوتا ہے. بچہ پھر چیخا ابو کوا کالا ہوتا ہے. کہا بیٹا کوا کالا ہوتا ہے. تو اڑوسی پڑوسی مسافروں نے کہا تمہارے بچے کا دماغ چل گیا، یہ پاگل ہے، اسے پاگل خانے لے جاؤ. یہ اتنی سی موٹی سی بات نہیں معلوم کہ کوا کالا ہوتا ہے، بیل سفید ہوتا ہے، پیڑ ہرا ہوتا ہے. تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میرا بیٹا نابینا ہو گیا تھا، پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں روشنی آئی ہے، تو اس نے زندگی میں پہلی بار بیل دیکھا ہے، زندگی میں پہلی بار پیڑ دیکھا ہے، زندگی میں پہلی بار کوا. تو اس نعمت پر یہ پھولا نہیں سما رہا کہ نظر کتنی بڑی نعمت ہے، نظر کتنی بڑی دولت ہے. تو ایسے ہی ہم لوگ ہیں. حضرات صحابہ نے جہالت کا اندھیرا دیکھا تھا، ظلم کی بے دینی دیکھی تھی، تو اس ایمان کی قدر تھی کہ گڈھا کس چیز کا نام ہے اور فریش زمین کس چیز کا نام ہے. جب آدمی کے دل میں بے دینی کا وہ دیکھ چکا ہوتا ہے نا، پھر قدر کرتا ہے ایمان کی. ایمان کیسی بڑی دولت ہے.
تو دوستو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے، اس رشتے کو اگر ہم نے باقی رکھا تو ہماری بقا ہے. اگر وہ رشتہ ہمارے ساتھ باقی نہیں رہا تو ہم کہیں بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. ہمارے شہر کے مفتی صاحب تھے، مفتی عبدالقدوس رومی صاحب، آگرہ کے شہر مفتی تھے. ان کا ایک جملہ بہت کام کا تھا. حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں، کچھ لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں تاکہ لوگ ان کو مسلمان نہ سمجھیں. یعنی ہوتے نا بہت سارے لوگ، بھائی مطلب میں ہوں، میں تو داڑھی ٹوپی والا ہوں تو مجھے ہر آدمی سمجھ جائے گا مسلمان ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی پہچان چھپا کے رکھتے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے مسلمان ہے، اس لیے وہ سلام میں پہل بھی نہیں کرتے. ٹرین میں ہو، بس میں ہو، آپ کو سلام نہیں کرے گا، اسے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ پتہ لگ جائے کوئی ٹرین میں مسلمان بیٹھا. تو مفتی صاحب فرماتے تھے بھائی جو لوگ ایسے کپڑے اختیار کرتے ہیں کوئی ہمیں مسلمان نہ سمجھے، تو اگر اللہ بھی یہی سمجھ لے تو برا تو نہیں مانو گے؟ کیوں بھائی؟ مفتی صاحب فرماتے تھے اگر اللہ بھی یہی مان جائے کہ تم مسلمان نہیں تو برا تو نہیں مانو گے پھر؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی ذات عالی کا، اس کی صفات کے ساتھ یقین پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نام اور جو صفات ہیں، چینی ہو سکتا ہے کہ وہ چینی ہونے کے بعد پھیکی ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد رات ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ سورج کہیں سے کہیں نکل آئے، لیکن اللہ اپنی صفات میں جیسا قیامت سے پہلے تھا اور شروع سے ہے اور قیامت تک رہے گا، اللہ ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا. اللہ کا ایک ایک نام ایسا ہے دوستو کہ اس نام کے اگر معنی کا یقین دل میں بیٹھا لے آدمی تو کائنات کی کوئی طاقت مخلوق ہونے کی حیثیت سے انسان کو زیر نہیں کر سکتی. انسان مخلوق کا تاثر جب لیتا ہے جب اس کا یقین دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ خالق ہے. اللہ کیسا خالق ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کیسے لے کر آئے؟ کہ اللہ کی ذات پر ایمان ایسے لے کر آئے، میں نے ایک محل دیکھا جو بالکل سیل پیک تھا، اس میں ہوا بھی پاس نہیں ہو رہی تھی. میں نے دیکھا 40 دن کے بعد ایک اچھا خاصا زندہ آدمی نکل کے آ رہا. لوگوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک محل سیل پیک 40 دن کے بعد زندہ نکلے، ایسا نہیں ہو سکتا. امام مالک نے فرمایا انڈے میں سے چوزا ایسے ہی نکلتا ہے، انڈے میں سے چوزا ایسے ہی نکلتا ہے، باہر کی ہوا بھی نہیں جاتی. کوئی طاقت ہے جو سیل پیک انڈے کے کھول میں بچے کی پرورش کر رہی ہے. جہاں چونچ لگنی چاہیے تھی وہاں چونچ ہی لگی ہے، جہاں پنجہ لگنا چاہیے تھا وہاں پنجہ ہی لگا ہے، جہاں آنکھ لگنی چاہیے تھی وہاں آنکھ ہی لگی ہے. کیوں؟ کہ خالق وہ ہے جو کسی نمونے کے بغیر نمونہ تیار کر دے، خیالات میں بھی نہ جائے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، فرعون کو کسی نے بتا دیا کہ ایک آدمی پیدا ہوگا جس کا نام موسیٰ ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. اب اس کے دل میں ایسا خوف سوار ہوا کہ اس نے لاکھوں بچوں کو اس وجہ سے قتل کرا دیا، اس شبہ میں قتل کرا دیا کہ شاید یہ موسیٰ ہے، شاید یہ موسیٰ ہے، شاید یہ موسیٰ ہے. اچھا آدمی کا دل زندہ ہوتا نا مردہ بھی ہو جاتا ہے. دل کے مردہ ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ ہمارا دل مر گیا. دل کے مردہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جب آدمی کا دل بے چین ہو، موڈ اپسیٹ ہو، کہیں سکون نہ مل رہا ہو، تو آدمی اپنے اندر سکون پیدا کرنے کے لیے، آدمی اپنے اندر سکون پیدا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کو اختیار کرے. یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ اب دل مر گیا. دل کا احساس ہوتا ہے نا، مثلا آدمی ڈاکٹر کے ڈاکٹر صاحب ذرا میرا وہ ہاتھ دیکھنا. اب ڈاکٹر نے کیا کیا کہ وہ نیڈل لی، سوئی وہ ذرا سی چبائی، کچھ ہوا کہ ڈاکٹر کچھ بھی نہیں ہوا.
کہ اب ہوا؟ اب بھی کچھ نہیں ہوا. کہ اب ہو گیا کچھ. تو کیا کہتا کہ اتنا حصہ سن ہو گیا تمہارا. اتنا حصہ کیا ہوگا جی؟ اب یہ انگلی ہاتھ میں اور ہاتھ جسم میں. اب جسم بیت الخلاء میں یا مسجد میں، اس مردہ حصے کو تو پتا نہیں. بھائی اسے کچھ پتا ہوگی؟ جو حصہ مر گیا، سن ہو گیا، اسے یہ پتا نہیں کہ میرا جسم جو ہے وہ بیت الخلاء میں ہے یا بیت اللہ میں ہے. تو کوئی پتا نہیں. تو ایسے ہی دوستو، جب جسم مردہ ہو جاتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی سکون کو اللہ کی نافرمانی میں ڈھونڈتا ہے، جیسے فرعون نے ڈھونڈا کہ دل بے چین. سکون کام ہے کہ بچوں کو ناحق قتل کرنا. بھلا کوئی تک ہے؟ اس بے چینی کا علاج گناہ نہیں ہے. کسی کو مارنا گناہ نہیں ہے. معصوم بچوں کو مارنا، قتل کرنا. ہاں تو دوستو یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ جب موڈ اپسیٹ ہوتا ہے تو قرآن ہاتھ میں پکڑتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں؟ جب دل بے چین ہوتا تسبیح ہاتھ میں آتی ہے یا گیم کا ہاتھ میں آتا ہے؟ جب دل بے چین ہوتا ہے تو باہر بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، مسجد میں آ کے سجدہ کرتے ہیں. اس کی انکوائری کرنی پڑے گی ہماری کہ ہمارا دل کس حال میں ہے، کہاں گزر رہی ہے زندگی. تو فرعون، میں اس پر بتا رہا تھا آپ کو، ابھی سمجھ میں بھی آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ مجھے اصل میں علاقۂ پیر پنجال میں پہلی مرتبہ موقع ملا جو ہے پیر پنجال والوں سے بات کرنے کے لیے. تو میں چونکہ یو پی کا رہنے والا ہوں، مجھے زیادہ یہاں کی زبان سے واقفیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب کو. وہ تو آپ حضرات کے بڑے، میرے بھی بڑے تھے وہ تو، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. سب حالات سے واقف تھے حضرت. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کا ہر نام اس کی صفات کے ساتھ کتنی طاقت رکھتا ہے، اس پر واقعہ سنا رہا تھا میں آپ کو. تو فرعون نے لاکھوں بچے قتل کر دیے. کس وجہ سے؟ اس شبہے میں، اس شک میں کہ شاید یہ موسیٰ ہو، شاید یہ موسیٰ ہو، شاید یہ لاکھوں بچے قتل کر دیے اس بنیاد پر کہ شاید یہ موسیٰ ہو. اور جب موسیٰ کی پرورش کا نمبر آیا تو فرعون کی گود میں. جیسے ہی فرعون نے موسیٰ کو گود میں لیا تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو کام کیے. پہلا کام تو یہ کیا کہ اس کی داڑھی کھینچی فرعون کی، اور دوسرے اس کے منہ پہ تماچا مارا فرعون کے. تو جیسے اس کے منہ پہ تماچا مارا، اچھا موسیٰ علیہ السلام نے مارا، وہ تو مارنا ہی تھا کیونکہ حق تو بلند ہوتا ہے، وہ کم تر نہیں ہوتا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے مکہ مکرمہ میں. ابو جہل آ گیا. ابو جہل نے پوچھا بھتیجے کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ چچا گھر جاؤں گا. میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. ابو جہل نے اپنی اونٹنی بیٹھائی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بیٹھایا. اونٹنی کو اٹھانے کے لیے ایڑی ماری، اونٹنی اٹھی نہیں. اب بڑا غصہ آیا، کیونکہ بڑے کی تو ناک بھی بڑی ہوتی ہے نا. بڑا غصہ آیا اس کو، اس نے بہت مارا پیٹا، اونٹنی اٹھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا ایک کام کرو گے؟ کیا کرنا بھتیجے؟ تم پیچھے بیٹھو، لگام میرے ہاتھ میں دو. اور فرعون کیا نام ہے، ابو جہل پیچھے بیٹھا. ابو جہل معمولی آدمی نہیں ہے. ابو جہل کے بارے میں بہت ساری خوبی معلوم ہوں گی آپ کو. ایک اور سن لو. ابو جہل کی ماں بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی. چوتھے چکر کے بعد جب بیت اللہ کا سایہ پڑ رہا تھا، مطاف میں پیدا ہوا تھا. ماں طواف کر رہی تھی. حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ اتنا علم تھا کہ اس کی کنیت ہی ابو الحکم تھی. رنگ روپ ایسا تھا کہ ہر آدمی ایک مرتبہ دیکھ نہیں سکتا تھا. لیکن قسمت کا مارا دشمنی ایسے سے مول لی کہ جس کی مطلب کیا کہا جائے اس کو. تو فرعون کیا نام ہے، ابو جہل پیچھے بیٹھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی لگام پا کے آگے جیسے ہی حضور بیٹھے فوراً اونٹنی کھڑی ہوئی چلنا شروع کر دی. ابو جہل نے کہا بھتیجے اس پہ بھی جادو کر دیا؟ چچا جادو نہیں کیا، نبی سب کو لے کے چلتا، نبی کسی کے پیچھے نہیں چلتا. نبی کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے، نبی کسی کے لگام کے پیچھے نہیں چلا کرتا. آپ میرے پیچھے چلو گے. تو یہی جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو وہ تماچا مارا، فرعون ایک دم چیخا کہ یہ موسیٰ ہے. بیوی نے کہا تم کیوں جو ہے اس کے، اچھا آدمی کتنا ہی بہادر ہے، بیوی کے سامنے سب خاموش رہے ہیں. ہمارے آگرے کا واقعہ ہے کہ صاحب وہ روٹی لینے گئے
تندور پر بھیڑ بہت تھی، دیر ہو گئی تو اس نے بہت غصے میں روٹی ڈالنے، بہت غصے میں ہاتھ چلا کے روٹی دے رہے نہیں دے رہے تم، اکڑ کے اس نے کہا بتاؤں کیا تمہیں؟ تو روٹی پکانے والا تھا، اس نے کہا اگر اتنا ہی بہادر تھا تو گھر پکوا کے دیکھ رہے یہاں کو لینے آ گیا ایک جھٹکے میں، اگر اتنا ہی بہادر تھا تو بیوی سے پکوا لیتا، اس کی ایک گھڑکی میں تو لینے آ گیا روٹی تم، تو ہمیں دکھا رہا کتنا بڑا طاقتور ہے تم۔ تو یہ حال فرعون کا تھا۔ تو بیوی نے کہا یہ موسیٰ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیتا یہی آواز لگاتا تھا کہ یہ موسیٰ ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے موت ہمارے ہاتھ میں، فرعون کی تلوار میں دم نہیں ہے کہ زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ جس موسیٰ کے شک میں تم نے کروڑوں مروا دیے اسی موسیٰ کو موسیٰ کے یقین کے ساتھ تمہاری گود میں پلوائیں گے، تم تلوار نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ خالق ہم ہیں، موت ہم دیتے ہیں، زندگی کا سودا ہمارے حکموں پر ہوتا ہے، تمہاری تلواروں کی دھاروں پر نہیں ہوتا ہے۔ کائنات کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں نہیں ہے، کائنات کی کوئی صفت اللہ کی صفت سے بڑی نہیں ہوئی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اس کے اشاروں کا غلام ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ کے نام کی تسبیح رٹو، اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے۔ اللہ عزت دیتے ہیں، کائنات مخالف ہو جائے، لیکن پروردگار عالم نے اگر فیصلہ کر دیا کہ عزت تمہاری جھولی میں ہے تو ساری اسکیمیں فیل ہیں، اللہ عزت دے کر رہے گا، اور اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا پھر کائنات عزت نہیں دے سکتی۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو ایک درخواست تو یہ کرنی ہے کہ اپنے زندگی کے وجود کو اللہ کے یہاں باقی رکھنے کے لیے اس سے غلامی کا رشتہ مضبوط کیجئے، غلامی کا رشتہ مضبوط کیجئے۔ یہ پیشانیاں ہر در پر جھکنے کے لیے نہیں بنی، یہ ہاتھ ہر در پر پھیلنے کے لیے نہیں بنے، یہ دعائیں بے یقینی کے ساتھ مانگنے کے لیے نہیں بنی، یقین کے ساتھ دعا مانگیے، یقین کے ساتھ، جیسے ایک معصوم بچے کو یقین ہوتا ہے اللہ پر۔ ایک معصوم بچہ کس پر یقین کرتا ہے اول مرحلے میں؟ کہ اپنی ماں پر۔ مار دے، پیٹ دے، بھگا دے، سب کے بعد بھی روتا ہوا آئے گا ماں ہی کے پاس، اسے پتا ہے کہ یہی سننے والی ہے۔ بچوں کا یقین معمولی نہیں ہوتا۔ ایک علاقے میں سوکھا پڑ گئی، اعلان ہوا صاحب صلاۃ استسقاء ہوگی، بارش کی دعا کرنے پہنچے۔ بارش میں جب نماز پڑھ لی لوگ دعا مانگ رہے تھے، برابر والے ایک صاحب نے دیکھا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے ہاتھ میں چھتری تھی۔ ان بزرگ نے کہا تم بیوقوف بچے ہو، ارے دور دور تک بارش کا نشان نہیں ہے، تم چھتری لے کر آئے ہو بارش کی نماز پڑھنے کے لیے؟ اس بچے نے کہا آپ خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ سے بارش مانگنے آئے ہیں، جب بارش دعا مانگ کے فارغ ہوں گے تو زوردار بارش ہوگی، بھیگنے جائیں گے ہم، یہ چھتری لے کر آیا ہوں میں۔ کیا لے کر آیا ہوں؟ ایک چھوٹے بچے کو بھی یقین ہے کہ جب بڑا دعا مانگتا ہے تو خدا رد نہیں کرتا اس کو، میں لے کر واپس آیا ہوں۔ اس لیے میرے بزرگوں اللہ سے بندگی کا رشتہ مضبوط کیجئے، اور بندگی کیا ہے کہ جو آقا نے کہہ دیا وہ غلام کی ذمہ داری ہے۔ زبان وہاں کھولیں گے جہاں مالک راضی ہوگا، نظریں وہاں ڈالیں گے جہاں رب راضی ہوگا، ہاتھ اس کے سامنے پھیلائیں گے جس سے رب راضی ہوگا، دامن اس کے سامنے پھیلائیں گے جو سب کچھ دینے پر قادر ہوگا، جس کے سامنے جھکنا ہی ہماری عزت کا سبب ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں پہلا رشتہ آدمی کی زندگی کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ ہونا چاہیے، غلامی والا رشتہ۔ اللہ کا معمولی خوف آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ تقوی ایک معمولی تقوی، اللہ سے ڈرنا، کب ڈرنا؟ سب بیٹھے ہو نہیں، تنہائی میں ایسے ہی ڈرنا جیسے باپ کے سامنے ڈرتے ہو، ماں کے سامنے ڈرتے ہو، بہن کے سامنے ڈرتے، سب کے سامنے ڈرتے ہو۔ جیسے یوسف علیہ السلام ڈرے تھے، بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا معاش کا، روزی کا، تقوی کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر خوبصورت تھے معلوم ہے؟ ہمارا سفر ہوا تھا مصر کا، ہم مصر گئے تھے ایک مرتبہ، تو فرعون کی لاش بھی دیکھی اور بہت ساری چیزیں دیکھی، تو اس قدر خوبصورتی ہے، ہماری اس قدر خوبصورتی ہے آج بھی، اس قدر خوبصورتی ہے۔ جب کانچ کے گلاس میں پانی بھر دو نا
آدمی ایسے خوبصورت لگتے ہیں, بہت خوبصورتی ہے مصر میں آج بھی. یوسف علیہ السلام میں کتنی خوبصورتی تھی, یوسف علیہ السلام میں اتنی خوبصورتی تھی کہ حضرت علماء بیٹھے نا, بتانا پڑتا. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے تفسیر بظہری میں لکھا ہے کہ جیسے ایک بڑی پرات میں پانی بھر کے رکھو, بڑی پرات میں پانی, اس پرات کو آنگن میں رکھو چوڑے میدان میں, پھر اس پر دھوپ پڑے, دھوپ, پھر وہ دھوپ جو ہے اس پانی کا سایہ دیوار پہ پڑے, تو اس پانی کی وجہ سے دیوار جھلملاتی ہے. ارے جھلملاتی نہیں جھلملاتی؟ اچھا اور آسان سمجھ لو, جیسے کوئی آدمی شیشہ لے کے سورج کی طرف کو دیوار مارو, چمکتی نہیں چمکتی ہو؟ تو قاضی ثناء صاحب پانی پتی نے لکھا جیسے وہ پانی سے دیوار جھلملاتی ہے, جب یوسف علیہ السلام گلی میں گزرتے تھے تو ان کو چہرے سے دیوار جھلملاتی تھی, ان کے چہرے سے دیوار جھلملایا کرتی تھی. یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے. قاضی ثناء صاحب پانی پتی نے لکھا جب زلیخا نے سب کے اندر بند کر دیا تالوں میں, اور پورا قصہ علماء سے سنتے رہتے, علماء فتح محمد صاحب سناتے رہتے ہوں گے, جب بالکل اندر ہو گیا تو تفسیر در منصور میں لکھا ہے, برہان کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ جس کمرے میں زلیخا یوسف کے ساتھ یہ حرکت کرانا چاہتی تھی وہ بڑا سا ایک بت رکھا تھا, اسٹیچو کہتے ہیں, بت, بڑا بت. تو اس بڑے بت کو زلیخا نے کپڑے سے ڈھکا. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا زلیخا یہ کیا کر رہی ہے تم؟ تو زلیخا نے بتایا یوسف یہ میرا خدا ہے, میں اس کو سجدہ کرتی ہوں, میں اس کی بندگی کرتی ہوں, میں اپنے خدا کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتی ہوں, اس لیے میں نے اپنے خدا کو کپڑے سے ڈھک دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا سو کہا. اس کا اردو میں ایک شعر ہے, جو کچھ کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے, تجھے دیکھتا ہے کوئی آسماں سے. جو کچھ کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے, تجھے دیکھتا ہے کوئی آسم. زلیخا تیرا خدا پردے میں چھپ سکتا ہے, میرا خدا تو دلوں کی حرکت کو جانتا ہے. جب تو اپنے خدا سے ڈرتی ہے تو مجھے کتنا پروردگار ڈرنا چاہیے. اور یوسف علیہ السلام کا یہ تقویٰ تھا, یہ اللہ کا ڈر تھا. جو چلے ہیں خدا کے نام پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے, دروازے کھلتے وہ چلے گئے. جو یوسف مصر کے بازار میں کوڑیوں کے بھاؤ بکے تھے, جو یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, ان کے اس تقوی کی تاثیر تھی کہ اللہ نے کنویں سے نکال کر مصر کی بادشاہت پر بیٹھا دیا. ہم بادشاہت چاہتے ہیں بغیر تقوی کے, ہم حکومت چاہتے ہیں بغیر اللہ کے خوف کے. میرے دوستو حکومتیں خالی ہیں, عزتوں کی کرسیاں خالی ہیں, برکتوں کے دہانے تیار رکھے ہیں. بس تقوی اختیار کر لیجئے, پھر دیکھتے جائیے خدا کیسے دیتا ہے. یہ تقوی ہی کی تو برکت تھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نکلے جا رہے تھے, پوچھا بھی ایک بکری بیچ دو. کہا بکری کیسے بیچوں گا, یہ تو مالک کی ہیں. مالک سے کہہ دینا بکری کو بھیڑیا کھا گیا. کہا مالک کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن خالق کو تھوڑے دے سکتا ہوں, وہ تو دیکھ رہا ہے. بس ابن عمر کو اتنی بات پسند آئی, وہ اس غلام کو آزاد کیا, ساری بکریاں خریدی, غلام کو مالک بنا دیا. جو نوکر تھا وہ مالک بن گیا. غلام زندگی میں سوچ سکتا نہیں اتنی بکریوں کو مالک میں بن جاؤں گا. اس کا تقویٰ تھا جس نے مالک کو نوکر کو مالک بنا دیا. اختیار کر کے دیکھیے تقویٰ, اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالتے چلے جائیں گے, بے حساب برکتیں ڈالیں گے. بس تقویٰ کیا چیز ہے کہ جیسے سب کی فکر کرتا ہوں, بس رب کی فکر کرنی ہے مجھے آج سے. ہاں گڈی نوٹوں کی گلا ہوا بیچ میں نہیں رکھوں گا. بچہ لینا ہے تو ڈنڈی نہیں ماروں گا سبزی تولتے میں, یہ نہیں کروں گا میں. کیوں؟ میں اس سے ڈرتا ہوں جب کوئی بھی نہ ہو تب بھی دیکھتا ہے, وہ بھی دیکھنے والا ہے. اس لیے میرے بزرگوں ایک درخواست میں نے آپ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھیے, اس کے معنی کو ذہن میں رکھ کر, اور یقین کر لیجئے کیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, کائنات تم کو 5 نہیں کہلوا سکتی. ایسی اللہ اپنے ذات و صفات میں یکتا ہے, وہ ایسا ہی ہے جیسا بتایا گیا ہے. اور دوسرا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ. یہ رشتہ معمولی رشتہ نہیں ہے.
ایک کتاب ہے میری زبان میرا قلم، 2 جلدوں میں ہے وہ، اس کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر کلیم ماجد صاحب۔ اس میں کہ واقعہ یہ لکھا، یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے ہونا چاہیے۔ لکھا ہے قصہ کہ دلی کی جامع مسجد میں ایک انگریز گھومنے آیا، آ کر کے وہ سیڑھیوں پر چڑھا، بھکاری بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھکاری نے ہاتھ بڑھایا، انگریز نے پرس کھول کے پیسے دیے، آگے بڑھ گیا، وہ پرس جیب میں رکھتے میں نیچے گر گیا، بھکاری نے آگے بڑھ کر وہ پرس اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، مسافر کو پتہ ہی نہیں، چلا گیا مسافر جامع مسجد دیکھ کے آیا، ہندی بھی جانتا تھا، اس فقیر نے کہا مسافر سے کہ آپ کا پرس کہاں ہے؟ وہ جلدی سے ہاتھ واتھ ڈالا تو پرس غائب تھا، تو اس کو ایک پسینہ آ گیا، اس فقیر نے اندر سے پرس نکالا کہ یہ آپ کا تو نہیں ہے، وہ جلدی سے کھول کے دیکھا تو جو چیز جہاں تھی ویسی تھی، یعنی اس کو کھول کے نہیں دیکھا تھا کسی نے۔ انگریز بڑا خوش ہوا اس کی فقیر کی ایمانداری پر، اس نے ایک 100 کا نوٹ نکالا، اس فقیر کو دیا، فقیر نے کہا میں نہیں لے رہا، کہا یہ لے لو، کہا مجھے نہیں چاہیے، کہ بھئی ہم تمہاری ایمانداری پہ خوش ہو کہ تم کو دے رہے ہیں 100 روپے، کہا نہیں چاہیے، کہ یار تم عجیب آدمی ہو، ابھی تو تم پیسے میں بھیک مانگ رہے تھے، اب جب اپنی خوشی سے 100 روپے دے رہے تم لے نہیں رہے ہو۔ اس فقیر نے کہا، اس فقیر کی بات سنو اور اپنے آپ کو بھی کمپیئر کرنا، سب تقابل کرنا اپنا، ہم کس درجے میں ہیں۔ اس فقیر نے کیا کہا، انگریز نے پوچھا تم پیسے مجھ سے کیوں نہیں لے رہے ہو 100 روپے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس فقیر نے کہا مجھے ابھی اس بات کا خیال آیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، انبیاء اپنی نبوت کے ساتھ ہوں گے، زاہدین اپنے زہد کے ساتھ ہوں گے، ذاکرین اپنے ذکر کے ساتھ ہوں گے، اور تمام عابدین، صالحین، صدیقین، شہداء اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ ہوں گے، ہمارے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اور آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ اگر بھری مجلس میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں آپ کے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دے دیا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر میرے امتی نے تمہارے امتی کی ایمان کو 100 روپے کے بدلے خرید لیا تھا، تو حضور کی نظریں جھک جائیں گی، میں قیامت میں نبی کی نظروں کو نہیں جھکا سکتا، 100 روپے کو ٹھوکر مار سکتا ہوں۔ ایک فقیر کا احساس دیکھیے، ایک فقیر کے جذبات دیکھیے کہ میں 100 روپے میں ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن قیامت میں اپنے نبی کی نظروں کو نیچا نہیں کرنے دے سکتا۔ میرے دوستو احساس کرو اس دولت کا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ رشتہ دیکھیے اس کا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سوچئے ان کے احسانات کو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جا رہے تھے، ایک سامنے ایک ہرنی بدی دکھائی دے گئی، پوچھا بھی کس کی ہرنی ہے؟ یہودی نکلا میری ہے۔ یہ ہرنی کہہ رہی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ مجھے پکڑ کے لے آیا ہے، اگر نبی جی آپ چھڑوا دو تو میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ یہودی نے کہا بڑا سمجھدار سمجھتا تم تو ایسے نادان نکلے، کہا میرا وعدہ ہے۔ یہودی نے کہا اگر وقت پر نہیں آئی تو کہنے لگے جو پھر آپ کرو تمہاری مرضی۔ یہودی کو موقع مل گیا، اس نے ہرنی کھول دی، ہرنی چلی گئی، لوگ جمع ہو گئے، سب سمجھتے تھے کہ وحشی جانور لوٹ کے کیا واپس آئے گا۔ جو وقت دیا تھا یہودی خوش ہو رہا تھا کہ آج محمد کو ذلیل کرنے کا موقع مل گیا، لیکن دیکھا اچانک دھول اڑی اور پھر دھول کے بعد ہرنی دروازے پہ کھڑی تھی۔ یہودی کا منہ بالکل ذرا سا رہ گیا، کاٹا تو خون نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی سے کہا تجھے پتا تھی کہ تجھے کو قتل کیا جائے گا، تجھ کو ذبح کیا جائے گا، تو جانے کے بعد لوٹ کے نہیں آتے، تو ظلم تھوڑی ہوتا کوئی، تو واپس کیوں آ گئی؟ اس ہرنی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان میری جان سے زیادہ تھوڑی ہے، میں اپنی جان بچا کر آپ کی زبان گندی کراؤں گی؟ کیا میں اتنی گئی گزری ہوں کہ میرا نبی ذلیل ہو جائے میری جان بچ جائے؟ ہزاروں جان قربان ہیں، لیکن آپ کی زبان پر آنچ آ جائے، آپ جھوٹے ثابت ہو جاؤ، ہو نہیں سکتا۔ ایک جانور کے تاثرات ہیں، نبی کی زبان کو خراب نہیں ہونے دیں گے، نبی کی نظروں کو نیچے نہیں گرنے دیں گے۔ کیوں؟ قیامت میں ہمارے مسئلے ایسی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ کا پانی پی لیا،
کہ وہ جنتی ہمیشہ کی عزت. اس لیے میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا ہو جائے. ہمارے بزرگوں نے کتنی بتانا پڑھنا بتا دیے گا، بتا دیے گا مجھے چکے. 10 میں مفتی صاحب بھی بات کریں گے. ہمارے کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، تو ہمارا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہے کہ جن کی رضا کے ساتھ، جن کی خوشنودی کے ساتھ اور جن کے تعلق کے ساتھ ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی اور کامرانی وابستہ ہے. اب ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینے میں آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، حضور کا ایک ایک عمل سینے سے لگانے کے لائق ہے. مثال کے طور پر سونا ہے، سونا سب سوتے ہیں، کیا کرنا سونے میں؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی باوضو سوتا ہے، جو آدمی باوضو سوتا ہے اس کی روح پوری رات بیت اللہ کا طواف کرتی ہے. حدیث شریف میں جو آدمی باوضو سوتا ہے اس کی روح پوری رات بیت اللہ کا طواف کرتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج روح طواف کر رہی ہے، انشاءاللہ کا بھی جسم بھی طواف کرے گا. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ باوضو سویا کریں گے. ایک فائدہ تو وضو کا یہ ہے کہ آدمی کی روح بیت اللہ کا طواف کرتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے، جہاں وہ سوتا ہے وہاں سے لے کر کے کعبے تک کے بیچ کے حصے کو نور سے بھر دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی باوضو سوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت میں اس کے ساتھ رہتا ہے، پوری رات اس کی حفاظت میں رہتا ہے. اور فرشتے کی حفاظت معمولی حفاظت نہیں ہوتی. ہمارے شہر کے ایک شہر مفتی صاحب تھے، مفتی سلطان حسن صاحب، ایک مسلمان گئے ملاقات کرنے گئے، گھر مالدار آدمی تھا وہ، تو دیکھا کتے بندھے ہوئے تھے. مفتی صاحب نے پوچھا کتے کیوں باندھ رکھے ہیں؟ صاحب سیفٹی کے لیے. آج کل رواج چل گیا نا یہ بھی، سیفٹی کے لیے. صاحب سیفٹی کے لیے باندھ رکھے ہیں. مفتی صاحب نے بنوایا مال کی حفاظت زکات دینے سے ہوگی، کتے پالنے سے نہیں ہوگی. مال کی حفاظت زکات دینے سے ہوگی، کتے پالنے سے نہیں ہوگی. تو جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے ایک فرشتہ حفاظت میں رہتا ہے. اور سب سے اہم ترین فائدہ، اگر کوئی آپ ماں فتح محمد صاحب آپ سے کہہ دیں کہ صاحب ایک مفتی صاحب ہیں ان کی دعا ایسی مقبول ہے کہ جو دعا کر دے وہی منظور اللہ کے دربار میں، تو سبھی ابھی اٹھ کے چل دو گے ملنے کے لیے ان سے. پہلے ان سے جا کے مل کے آویں. ابھی ہے نہیں، ہر آدمی کو کسی ایسے آدمی کی تلاش ہے جس کی دعا اللہ سنتے ہو. اچھا لوگ بھی عجیب ہیں، یعنی جس کی دعا سنی جاتی ہے اس کی تلاش ہے، جو سنتا اس کی تلاش نہیں کسی کو بھی. تو کس کی تلاش ہے؟ جس کی دعا سنی جاتی ہے، اور جو سنتا اس کی تلاش ہی نہیں. ہمارے گاؤں میں ایک بیچارہ مجرم تھا، ایک آدمی تھا تو اس کی پٹائی کرتا تھا پولیس والا. تو پیٹتے میں کہہ رہا تھا کہ دیوان جی چھوڑ دو. اب جب دیوان جی گئے تبھی اس کی پٹائی کرے وہ. جب بہت دیر پٹتے پٹتے ہو گئی تو دوسرا پولیس والا بولا یہ مارنے والے دیوان جی نہیں ہیں، یہ تو ایس پی ہے. اس نے کہا ایس پی صاحب معاف کر دو، اب نہیں کروں گا. تو ڈنڈا پھینک کے مارا. کہ اب کہیے ایس پی پہلے کہہ دیتا تیری کٹائی کی وجہ یہ تھی میں ہوں تو ایس پی. بھائی تیری پٹائی کی کیا وجہ ہے؟ میں ہوں تو ایس پی اور بتا مجھ کو دیوان جی رات ہوں. تو یہی حال ہمارا ہے. دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ پڑھ کس کے پیچھے رہیں. ہاتھ کہاں پھیلانا چاہیے؟ دامن کس کا پکڑ رکھا. تو ایک اہم فائدہ، میں ان کا بزرگوں سے دعا کرانی چاہیے، ضروری ہے، لیکن اللہ سے رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ سونے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی باوضو سوئے اور پھر اچانک رات میں اس کی آنکھ کھل جائے تو اس کے منہ سے جو دعا نکلتی ہے خدا اسے قبول فرما لیتا. وہ دعا رد ہی نہیں ہوتی کبھی. کتنی اہم ترین جو ہے فضیلت ہے. تو انشاءاللہ باوضو سو گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہمارے نصیب میں آ جائے، ہم حضور کے سچے امتی بن جائیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا 3 بڑی بڑی سنتیں ہیں، جو آدمی ان 3 سنتوں پر عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے اس کو تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں گے۔ پہلی سنت بھائی جلدی سے سن لیں، پہلی سنت یہ ہے کہ آدمی ہر اچھا کام سیدھی طرف سے شروع کرے۔ جوتا پہننا ہے سیدھے پیر میں پہنے، پاجامہ پہننا ہے سیدھا پیر ڈالے، گھر میں داخل ہونا ہے سیدھا پیر داخل کرے، مسجد میں جانا ہے سیدھا پیر داخل کرے، کار میں بیٹھنا ہے سیدھا پیر داخل کرے، کہ ہر اچھا کام سیدھی جانب سے۔ ایک کام تو یہ کرنا، بھائی کام تو کرنا ہی ہے اور پیر بھی ڈالنا ہی ہے۔ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ صاحب سیدھے الٹے پیر میں ڈالنے سے بجٹ پاس ہوتا اور سیدھے پیر میں ڈالنے سے نہیں ہوتا، تو اتنا ہی وقت لگتا، سیدھے میں ڈالو الٹے میں ڈالو۔ تو ایک تو ہر اچھا کام سیدھی طرف سے کرنا، پہلی سنت کرو گے انشاءاللہ؟ آج سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ انشاءاللہ ایسا کریں گے، اللہ بے پناہ مبارک فرمائے۔ ایک سنت تو یہ ہے بھائی۔ دوسری سنت یہ ہے کہ آدمی سلام میں پہل کرے۔ کیا کرے جی؟ سب کو سلام کرے۔ آج کل سلام بھی حیثیت کو ہوتا، کیا ہوتا جی؟ سلام بھی حیثیت کو ہوتا ہے کہ سلام تو ایمانی فریضہ ہے، وہ نسبت ایمان پر ہونا چاہیے، سمجھے بھائی؟ حدیث شریف میں علامت قیامت میں یہ بھی ہے کہ آدمی جاننے والے کو سلام کرے۔ تو دوسری بڑی سنت یہ ہے آدمی کے لیے کہ سلام میں پہل کرے، کثرت سے سلام کرے۔ اور تیسری بات بھائی، تیسری سنت یہ ہے دوستو کہ تھوڑی دیر 24 گھنٹے میں اللہ کا ذکر کرے۔ تھوڑی دیر کیا کرے بھائی؟ اللہ کا، جب جو اپنے مشائخ سے بیٹھے ان کے بتایا ہوا طریقہ، ارے کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود تو بھیج ہی سکتا ہے آدمی۔ تو کم سے کم دن میں 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ۔ تو 3 باتیں بتائیں، بزرگوں نے لکھا ہے جو آدمی ان 3 سنتوں پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ ہر اچھا کام سیدھی طرف سے شروع کرنا، سلام کرنا، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، مولانا فتح محمد صاحب کی محنت کو قبول فرمائے۔ بہت جی خوش ہوا آپ حضرات اللہ کی نسبت پر چل کر آئے ہو۔ اللہ اپنے نسبتوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محفل کو، اس مجلس کو ہمیشہ ایسی قائم دائم اور بڑھاتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے ہماری بگڑی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے ہماری جو نیا حالات کے سمندر میں ہچکولے کھا رہی ہے، خدا اپنی برکت سے، اپنی رحمت سے اسے بھی کنارے لگا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مفتی صاحب